الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے بہت عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں، آج ہم شہید احد، ایک اتنے بڑے شہید کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شہدائے احد کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قیامت تک جو کوئی بھی ان کے مزارات پر جا کر ان کے قبور پر ان کو سلام کہے گا، حدیث پاک کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق یہ اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد جو لوگ گئے ان کے مزارات پہ جا کے جنہوں نے سلام کیا، تو یہ شہدائے کرام جو تھے انہوں نے اس کا جواب دیا، کیونکہ قرآن حکیم نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ اپنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ آج ہم جس شہید احد کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش، جو ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، ان کے یہ حقیقی بھائی ہیں۔ اور اسی طرح ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ان کی بہن تھی، ام حبیبہ۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر، پہلے اسلام کے مبلغ جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجے تھے، بڑے حسین و جمیل شہزادے تھے، ان کی اہلیہ حمنہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کی اہلیہ تھی۔ ان کا کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں، اسلام قبول کرنے میں یہ 21ویں فرد تھے، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور یہ پہلے مسلمانوں میں فرد ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے امیر المومنین کا لقب عطا ہوا تھا۔ یہ احد سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور یہ دونوں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا آئے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ مارکا جو تھا وہ مارکا گرم ہونے والا تھا، احد کا مارکا بپا ہونے والا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے دعا کی، یا اللہ میرا مقابلہ جب دشمن سے ہو تو بڑا طاقتور دشمن مقابلے میں آئے، اور پھر مجھے توفیق دینا کہ میں اس پہ قابو پا لوں اور میں پھر اس کو قتل کر سکوں۔ انہوں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میرے مخالف کوئی بڑا طاقتور آدمی بھیجنا، میں اس سے تیرے نام پہ جنگ کروں، جہاد کروں، اس سے تلواروں سے لڑوں، اور پھر وہ مجھ پر جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور وہ پھر مجھے شہید کر دے، میرے کان ناک کاٹ دے، اور میں اس حالت میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے سوال کرے کہ یہ تیرے ناک اور کان کیسے کٹے تھے، تو میں کہوں یا اللہ کریم تیری راہ میں، تیری خاطر اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہے یہ میرے ناک اور کان کٹ گئے۔ یہ وہ تھے جن کی تلوار اتنے زور سے انہوں نے جہاد کیا دشمن کی صفوں میں گھس کے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں فوراً پیش ہوتے میدان، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے کھجور کی ایک شاخ ان کو عطا کی، وہ شاخ جو تھی وہ پھر بعد میں تلوار بن گئی، اور وہ تلوار جو ہے پھر بعد میں اس کو جو تھے خلفائے عباسیہ انہوں نے تبرک کے طور پہ رکھا، اور بڑی قیمتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی فروخت کرتا تھا تو بہت زیادہ ہزاروں دینار اور درہم پہ ان کو ملتے تھے، تو تبرک کے طور پہ لوگ ان کی تلوار وہ جو بن گئی تھی شاخ کھجور کی، وہ اس سے وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو ان کے یہ اعزازات ہیں، یہ اتنی عظیم ہستی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر لیں گے، یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا مکان جو تھا مکہ میں، یہ امیر لوگ تھے تو بہت اعلیٰ میرا مکان تھا، اور اس پہ ابو سفیان نے پتہ چلا ہے قبضہ کر لیا ہے، بعض نے کہا ابو جہل نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر گھر جو ہے وہ جنت میں عطا کر دیا ہے۔ تو ان کا گھر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں گھر عطا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملاحظہ فرمایا، آپ کی نگاہ پاک وہ جو گھر تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ تو یہ شہدائے احد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مرتبے دیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح شہدائے احد جو ہیں وہ قربان ہو گئے، تو ان کے تذکار پاک جہاں پہ ہوں، جس محفل میں ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمتیں آئیں اور یہ جو وبا ہے ہم سے یہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور شہدائے احد کے صدقے اور بالخصوص سیدنا عبداللہ بن جہش کی اس شہادت پاک کے صدقے
کہ جس طرح ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے شہادت کے بعد، تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جاش جو تھے وہ مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے جو دعا مانگی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو شہادت کے اعلیٰ جو مرتبہ تھا اس پہ فائز کر دیا گیا۔ پھر ان کی ایک اور شان بہت زبردست ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی قبر جو تھی اس میں آپ نے ان کو جو تھا وہ دفنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک آنسو، آپ کے اشکبار تھے اور آپ کی چشمان پاک سے جو آنسو نکلے، وہ آنسو نہیں، میں ان کو موتی کہا کرتا ہوں، کائنات ساری ایک طرف اور وہ موتی جو تھے وہ ان کی قدر و قیمت ایک طرف، تو وہ ان کی اس خاک پاک میں سموئے ہوئے ہیں آج تک۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ نعرہ ضرور لگاتے رہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔